إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا وجاء في الحديث عن مقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأهلوه وما وجدتم من حرام فحرموه وأن ما حرم رسول الله كما حرم الله تعالى رواه أبو داود وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون إلى آخر الرواية رواه مسلم في مقدمته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، بزرگان دین، خواتین ملت، پردہ نشین، میری ماؤں اور بہنوں، دیگر معزز حاضرین و سامعین کرام، اس وقت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی 2 جگہ کی ایک آیت اور ایک آیت کا ٹکڑا، پھر 2 روایتیں جو ابو داؤد اور مسلم میں ہے صحیح سند سے آپ حضرات کے گوش گزار کی ہے. انہی کے تناظر میں کچھ باتیں حدیث کا مقام اور آج کا مسلمان اس عنوان سے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ہی کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و توصیف کی بریائی، بڑائی، بزرگی بیان کرنے کے بعد درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور خصوصاً بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اولاد پر. حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ،
یہ مسلمہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے، اس بات سے سوائے چند افراد اور کچھ گروہوں کے تمام امت مسلمہ متفق ہے کہ دین اسلام میں قرآن اقدس و مقدس کے بعد جس چیز کا نمبر آتا ہے وہ ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ اور اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے آپ نے کچھ جانا، کچھ انشاءاللہ میں آج رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کی وضاحت پر آؤں، حالات حاضرہ کی مناسبت سے چند باتیں بیان کرنا ضروری ہے۔ اس ہفتہ ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے، ہو سکتا ہے پرانا ہو، آپ نے دیکھا کچھ حضرات یہاں تک کہ خواتین بھی نکلی ہوئی ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں علل اعلان گستاخی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم شکیل ابن حنیف کو مسیح موعود اور حضرت عیسیٰ یا حضرت مہدی مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ۔ چونکہ اس ویڈیو کا تعلق بھی آج کے خطبہ سے ہے، اسی لیے میں نے اس کی طرف اشارہ دیا ہے۔ آپ غور کریں، یہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے لیکن اتنی خطرناک ہے کہ ایمان غارت کر دیتی ہے۔ اللہ پر ایمان غارت، رسول پر ایمان غارت، آخرت پر ایمان غارت، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان غارت، اللہ کے ملائکہ پر ایمان غارت، بعد موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان غارت، تمام ایمان کو یہ چھوٹی سی بات غارت کر دیتی، ختم کر دیتی۔ کیوں؟ بظاہر تو چھوٹی ہے لیکن ہے اتنی خطرناک۔ اور تعجب ایسے لوگوں پر کم اور ان کے فالوور پر زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں پر اس لیے تعجب نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1443 سال پہلے تقریباً کم و بیش یہ بات کہی تھی۔ کیا؟ جیسے کہ حدیث آپ نے سنی، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ مسلم ابن یسار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ کیا کہتے ہوئے سنا ہے؟ کہ سنو، قیامت کے قریب آخری زمان میں دجالون کذابون، بہت سے دجال اور کذاب جھوٹے نکل جائیں گے اور ایسی ایسی باتیں بے بنیاد بیان کریں گے تم نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ ان کے اوپر حیرت نہیں ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی، تو نکلنے والے ہیں۔ بہرحال تعجب ہوتا ہے ان کے فالوور کو جو ان کو مان رہے ہیں، کہ اسلام کی چھوٹی سی اور موٹی سی باتوں کو نہیں جانتے۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر شکیل ابن حنیف کہے کہ میں حضرت مہدی ہوں یا حضرت عیسیٰ مسیح ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، لوگ قبول کر لے رہے ہیں۔ حیرت ہے، کیا اسلام کی اتنی چھوٹی بات نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا معاملہ ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے حالت میں اٹھا لیا ہے، چاہے عیسائی کچھ بھی معنی رکھتے ہوں، مراد لیتے ہوں۔ اور قیامت کے قرب میں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے درمیان بیت المقدس پر اتریں گے، یروشلم پر، حدیثیں ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا آپ واقع جانتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کہا ہے کہ جو آدمی ہوں گے ان کی جو وقت ہوگا وہ 10 سال کا عرصہ ہوگا، جس میں سے 7 سال حکومت کریں گے۔ جناب محمد رسول اللہ نے امت مسلمہ کی گائیڈنگ کی ہے کہ مہدی علیہ السلام کا نام ہو بہو میرے اور میرے والد کے جیسے ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ۔ اب آپ نے غور کر لے بھائی، یہ شکیل ابن حنیف جو دربھنگہ میں پیدا ہوا ہے، عثمان پور نامی گاؤں میں، اس کے والد حنیف ہیں، یہ اس کے نام سے ہی اس کے باطل اور بے بنیاد ہونے کی دلیل ہے کہ یہ نہ مہدی ہے نہ عیسیٰ ہے علیہ السلام۔ کیوں کہ عیسیٰ ہوتے تو اترتے تھے، یہ تو پیدا ہوا ہے، غلط۔ مہدی ہوتے تھے تو ان کا نام عبداللہ محمد ابن عبداللہ ہوتا تھا، یہ شکیل ابن حنیف ہے، یہ بھی غلط۔ بہرحال ایسی کئی دلیلیں ہیں،
آدمی اگر ان چھوٹی سی بات کو، اس موٹی سی بات کو ذہن نشین رکھے تو ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، اگر اللہ نے کسی کو گمراہی لکھ دی ہے، متعین کر دی ہے، تو پھر ہم نے دیکھا ہے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیسے گمراہ ہو رہے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ یا تو عیسیٰ ہو یا مسیح ہو یا مہدی ہو علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال اس تفصیل سے قطع نظر تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ان کے پیچھے جا رہے ہیں، نہ تحقیق ہے نہ کچھ، بس باندھ لیا تو کہہ دیا، اور اتنے اندھے اور پاگل ہو گئے ہیں کہ یہ بھی نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم اتنی بڑی بات کر رہے ہیں جو اللہ کو ناگوار گزرے گی، اللہ کو ناپسند گزرے گی تو اللہ اپنے عذاب میں گرفتار کر لے گا، اس سے بھی ڈرتے نہیں ہیں۔ بہرحال آئیے اپنے موضوع کی طرف۔ حدیث کا مقام شریعت میں کیا ہے؟ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن کو پائیں گے متن ہے تو شرح حدیث ہے، اگر قرآن یہ جسم ہے تو جان حدیث ہے، اگر قرآن الکتاب ہے تو حدیث رسول اللہ الحکمہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرے، اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 2 میں یہ بات اشارہ دی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ کے نبی وہ ہیں جناب محمد رسول اللہ جو کتاب بھی سکھاتے والحکمہ، اور ساتھ میں حکمت یعنی فرامین رسول اللہ بھی سکھاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول اللہ ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر حدیث رسول اللہ اور فرامین رسول اللہ کے قرآن کو سمجھنا چاہے تو بہت مشکل ہے، ناممکن ہے۔ ایک مثال لیجئے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں ایک بات نقل کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ چور ہو یا چورنی، چوری کرنے والا مرد ہو یا خاتون، اللہ کہہ رہا ہے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ اب آپ غور کریں کہاں سے کاٹا جائے؟ ہاتھ یہاں سے، یہاں سے، یہاں سے انگلی کاٹی جائے، کیا کاٹا جائے؟ یہاں تک کاٹا جائے، یہ بھی ہاتھ میں شمار ہوتا ہے، یہ کاٹا جائے، یہ بھی ہاتھ میں، یہاں تک کاٹا جائے، یہ بھی ہاتھ میں۔ اللہ نے تفصیل نہیں بیان کی، اس کی تفصیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ کتنی چوری پر کاٹا جائے، بہت زیادہ چوری پر کاٹا جائے یا چھوٹی سی چوری پہ کاٹا جائے، پہلی چوری پر کاٹا جائے، دوسری پر، تیسری پر، اس کی وضاحت قرآن میں نہیں ہے۔ کس نے کی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے فرامین رسول اللہ ضروری ہے، اور اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو چاہے وہ اہل قرآن سے وابستہ کر لے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہے نا، انکار حدیث کے کئی چوچلے ہیں، انکار حدیث کے کئی راستے اور اشکالات ہیں، جس میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ بھائی ہم تو ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور کچھ اس میں سے ایسے بھی جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلانے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ امت محمدیہ کو معلوم ہونا چاہیے، مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے، اگر کوئی بھی مسلمان جو اگر اللہ کے نبی کو آخر الزمان نہ مانے تو وہ بھی قادیانی کی صف میں آ جاتا ہے، شکیلیت کی صف میں آ جاتا ہے، مرزائیت کی صف میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، آپ کی سنت کو، آپ کی حدیث کو مستقل حجت نہ مارے، وہ بھی قادیانی، مرزائی، شکیل کے صف میں کھڑا ہو جائے گا، چاہے پھر وہ اپنے آپ کا نام کچھ بھی رکھ لے۔ اور یہ بڑا ظاہری نام بڑا پیارا لگتا ہے، اہل قرآن۔ اصل میں انہوں نے قرآن کو ہی نہیں سمجھا ہے، قرآن کو ہی نہیں تسلیم کیا، قرآن کو ہی نہیں مانے، ورنہ اپنا نام محدود نہیں کرتے تھے قرآن تک کے۔ قرآن کا مطالعہ کریں۔ میں بارہا کہتا ہوں، کورٹ میں جج دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جج ہوتا ہے جس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنے اس مقدمے میں غلط ہوں، لیکن پھر بھی دروغ گوئی سے کام لیتا ہے، کوشش کرتا ہے جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، اور اس کے بعد بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے جھوٹ کے بل بوتے وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ ایسا معاملہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ہے۔ کچھ لوگ قرآن کو اپنے آپ کو اہل قرآن یا انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا ہونے کے لیے بڑا اچھا نام دیتے ہیں، اور دلیل کے طور پہ قرآن لیتے ہیں۔ دلیل کس سے دیتے ہیں؟ قرآن سے، تاکہ بات مضبوط ہو۔ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن سے کیا دلیل دی جاتی معلوم؟
کہتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ کہتا ہے وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ قرآن ہر چیز کی تفصیل بتاتا ہے، ہر چیز کی تبیان اور وضاحت کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا، اگر تبیانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہے، تفصیلاً لِكُلِّ شَيْءٍ ہے، تو پھر اب حدیث کی ضرورت نعوذ باللہ نہیں پڑی۔ یہی ان کا مراد اور یہی ان کا مقصد ہے، اس طرح سے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق کہتے ہیں، قرآن گردانتے ہیں۔ بہرحال ان کی یہ بات قرآن کے مخالف بھی ہے، تبیانًا لکل شیء کے مخالف بھی ہے۔ کیسے؟ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو نقطہ ملے گا۔ اگر یہ کہتے ہیں تبیانًا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت ہے، تو ان سے پوچھیں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ سورہ نمبر 10 سورہ نمبر 9 آیت نمبر 108 میں ایک کلام کی طرف اشارہ دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، کہ وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی۔ اب ان سے پوچھیں کہ کون سی مسجد ہے، تو وہ اپنے محلے کی مسجد کا نام نہ لے لیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں وضاحت نہیں کی ہے نا کون سی مسجد ہے۔ اس تعلق سے روایت میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، ایک معاملہ ہوا، بنی خدرہ اور بنی عمرو بن عوف کے درمیان اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا۔ بنی عوف والا کہتا تھا کہ مسجد قباء ہے، بنی خدرہ والا کہتا تھا کہ مسجد نبوی ہے، یہ اس کے برعکس کہتا تھا۔ چنانچہ یہ جھگڑا عدالت محمدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور عدالت محمدی تو آپ جانتے ہیں کتنی عمدہ، کتنی بے نظیر، کتنی بے مثال عدالت تھی کہ ایسی مثال، ایسی نظیر دنیا دینے سے قاصر ہے اب تک کے اور قیامت تک۔ کیا عدالت تھی جانتے ہیں؟ تفصیلی بات نہ ہو جائے، ایک مرتبہ جو ہے ایک خاتون کا قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہودیہ خاتون کا۔ تو یہود نے اس کو جو ہے مختلف سزائیں دینی چاہیے، قتل، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ چنانچہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ جب آیا، سفارش کی گئی، تو جناب محمد رسول اللہ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا امت مسلمہ کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا اہم ہے۔ کیا جملہ کہا تھا آپ نے؟ لو کانت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہا، سن لو یہ تو فاطمہ قرشیہ ہے، یہ تو یہودیہ ہے، اس نے چوری کی ہے، اگر اس کی جگہ پر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا اگر چوری کرتی تو یہ عدالت محمدی ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ انصاف کے علمبردار ہے، کہ اس کا بھی ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، کاٹ دیتے تھے۔ اب اس عدالت میں فیصلہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ یہ مسجد قباء نہیں بلکہ مسجد نبوی ہے۔ اب انکار حدیث کے جو اس مشغلے میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو اہل قرآن اور فلاں والے کہتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ڈھونڈ کے بتا دیں پورے قرآن میں کون سی مسجد کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے؟ کیا ان کے محلے کی مسجد کا تذکرہ ہے؟ یا مسجد نبوی کا ہے، یا مسجد قباء کا ہے، یا مسجد قبلتین کا ہے، یا مسجد جمعہ کا ہے؟ کس مسجد کا تذکرہ ہے؟ پورے قرآن میں نہیں ملے گا۔ ایسی ایک نہیں کئی حدیثیں، کئی دلیلیں ہیں، قرآن سے ملتی ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں۔ یہ کہتے ہیں تبیان لکل شیء، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 140 کا مطالعہ کریں۔ بڑا اہم نقطہ اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے، بڑی بہترین بات کی طرف اللہ نے امت محمدیہ کی نشاندہی کی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے، اگر نہ جانتے ہو تو جان لیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی ایام نبوت میں آپ نے جو نمازیں پڑھی ہے وہ تقریباً 16 سے 17 مہینے تک کے بیت المقدس کو قبلہ اول کو جو ہے قبلہ بنا کر نماز پڑھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ رب العالمین بجائے اس کے قبلہ بیت اللہ کو کر دے۔ اللہ قرآن میں اشارہ دیتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اللہ کہتا ہے قد نرا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خواہش کو دیکھ لیا، آپ کا بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اللہ سے مطالبہ کرنا ہم نے سن لیا۔ فولی وجهک شطر المسجد الحرام، آپ اپنا قبلہ جو ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر لیں۔
ڈھونڈ کے بتا دے. کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے نا میں اہل قرآن ہوں, مجھے قرآن کافی ہے, پورے قرآن میں ڈھونڈ کر بتا دے وے جو اللہ نے اشارہ دیا ہے, جو وحی مخفی تھی, جو جناب محمد رسول اللہ پر اشارت اللہ نے بتایا تھا, وہ پورے قرآن میں بتا دے وے کہ پہلا قبلہ جو بیت المقدس تھا, جس کی طرف اللہ نے اشارہ دیا ہے, جس سے پلٹا کر بیت اللہ کیا ہے, وہ ڈھونڈ کر بتائے. کہیں بھی قرآن میں نہیں ملے گا. قرآن کے لیے جناب محمد رسول اللہ کے فرمودات ضروری ہیں. اور کوئی اپنے آپ کو کہے کہ میں اہل قرآن, نعوذ باللہ, یہ جو شوشہ ہے نا بڑا خطرناک ہے, ڈینجرس ہے, آدمی سے فوراً بہک جاتا ہے. قرآن کی بات ہے نا, گمراہ ہو جاتا ہے, اور لوگ گمراہ کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں یہ کون لوگ گمراہ کر رہے ہیں؟ جو لوگ یا تو جو ہے پلمبر ہے, یا انجینئر ہے, یا ڈاکٹر ہے, یا تو پھر جو ہے کوئی جو ہے کسی محکمے کا بڑا ہے, یا کوئی تاجر ہے, یا کوئی جو ٹیلر ہے. یہ لوگ بہکا رہے ہیں. اور یہ کیسے بہکا رہے ہیں؟ دو صورتیں ہیں. یہ بہکانے کی وہ صورت نہیں اختیار کر سکتے کہ اپنی باتوں کو لکھ کر مسودے کے طور پر دے دیں, کیونکہ علماء فوراً تعاقب کر لیں گے. اسی لیے لوگ بند شٹر کے پیچھے چھپ کر اپنی باتوں کو پھیلا رہے ہیں. علیہ اعلان نہیں پھیلا سکتے ہیں, کیونکہ باطل جب بھی حق کے مقابلے آیا ہے ہمیشہ نامراد ہوا ہے, اور ہوتا ہے, اور الحمدللہ ہوگا. اسی لیے چھپ چھپ کر علماء سے نہیں گفتگو کرتے ہیں, جانکاروں سے نہیں باتیں کرتے. کس سے؟ ایسا آدمی جو تھوڑا سا کم علم ہے, تحقیق کے میدان میں اترا ہوا ہے, اس کو اپنے لپیٹ میں لیتے ہیں. کس سے؟ شٹر کے پیچھے. بھئی اگر آپ اتنے ہی حق پرست ہے, اتنی آپ کی باتیں مضبوط ہے, مسودہ لکھ کر دیجئے نا, بتائیے نا. آپ صرف زبانی کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, پھر شٹر کے پیچھے کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ کھل کر آئیے اور گمراہ کیجئے, اگر آپ کے اندر مردانگی ہے, آپ سچ ہیں تو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال قرآن کا مطالعہ کریں. قرآن جو ہے اس قرآن, اہل قرآن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان کی باتوں کی مخالفت خود قرآن کرتا ہے. کئی دلیلیں ہیں. ایک دلیل آپ سن لیں. اللہ رب العالمین قرآن میں خود کہتا ہے, قرآن میں یہ اللہ کے فرمان ہے, اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہدایت بھی بھیجتا ہے ساتھ میں قرآن کی, اور ہدایت کے بغیر قرآن کو نہ سمجھا جا سکتا ہے اور نہ سمجھا گیا ہے. اور ہمارے اسلاف جو صحابہ کرام تھے, انہوں نے اپنا طرز کلام اور طرز زندگی, اپنا منہج اور طریقہ قرآن سے استدلال کرتے ہوئے ہی لیا ہے. آپ غور کریں, کئی مثالوں میں سے ایک بڑی موٹی اہم مثال دیتا ہوں. حضرت حمران, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی نے مجھ سے کہا کہ پانی کا لوٹا لے کر آؤ, اتوضؤ لصلاۃ العصر, میں نماز عصر کے لیے وضو بنانا چاہتا ہوں. چنانچہ حضرت حمران لے کر آتے ہیں پانی کا لوٹا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وضو بنا لیتے ہیں. وضو بنانے کے بعد کہتے ہیں, پورے وضو سے فارغ ہونے کے بعد, دعا وغیرہ پڑھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ سنو, واللہ لأحدثنکم حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولولا آیت فی القرآن ما حدثتکم, او کما قال عثمان ابن غنی رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ اے لوگو, واللہ قسم کھا کے کہتے ہیں, میں تمہیں آج ایک حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں, اگر قرآن کی آیت میرے ذہن میں نہ ہوتی تو میں یہ حدیث ہرگز نہ بیان کرتا. کون سی آیت؟ سورہ بقرہ. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں کہا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. اللہ نے کتنا خوب بات کہی ہے. اللہ کہتا ہے جو لوگ یکتمون الحق, جو حق بات کو چھپاتے ہیں, من بعد ما تبین لهم الہدی, اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو گئی, شریعت معلوم ہے, پھر بھی حق کو چھپاتے ہیں. ما انزلنا من البینات والہدی, اللہ نے کہا ہے. حضرت عثمان نے یہ آیت, جس کی تفصیل حضرت عروہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے جو آیت کی طرف اشارہ دیا تو وہ آیت یہ ہے. کہتے ہیں اگر یہ آیت نہ ہوتی تو ما حدثتکم, میں تمہیں حدیث رسول اللہ نے بیان کرتا. مجھے خوف ہے کہ میں بھی اس ضمن میں نہ آ جاؤں جو اللہ نے کہا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ما انزلنا میں فرمودات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے, تسلیم کرتے تھے, ان کا طریقہ استدلال یہ تھا. اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کہتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بھی آدمی وضو کرے, فیحسن فی وضو, بہت اچھا وضو کرے,
فیصلی، پھر نماز پڑھے تو اس کی یہ نماز مما تلیہ مما یلی، جو دوسری نماز اس کے درمیان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے اسلاف صحابہ کرام کا طرز عمل تھا۔ آج امت گمراہی میں مبتلا ہو گئی ہے، اور گمراہ کیسے ہو رہے ہیں؟ اونے پونے کے ذریعے سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ جس کو الف نہیں معلوم، جس کو با نہیں معلوم، ابجد حوا سے ناواقف ہے، اس کے پیچھے لوگ گمراہ ہو جا رہا۔ استغفر اللہ۔ کیسے مسلمان ہیں؟ کتنا ایمان باقی ہے، کتنا علم ہے کہ ایسے ایرے گہرے نتھو خیرے کے پیچھے گمراہ ہو جائیں؟ یہ ایمان اتنا کمزور، ایسا علم مختصر نہیں ہونا چاہیے مسلمان کا۔ بہرحال آپ قرآن کا مطالعہ کریں، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم اہل قرآن ہے، اس کا نتیجہ کیا معلوم ہے؟ اگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی عمدن انکار کرتے ہوئے، عمدن سنت رسول اللہ، حدیث رسول اللہ کا انکار کرتے ہوئے، یہ حدیث رسول اللہ کا مقام ہے، اگر جان بوجھ کر انکار کرتا ہے ایک یا پوری حدیث کسی کا بھی انکار کرتا ہے عمدن جان بوجھ کر، تو اللہ رب العالمین کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ کون؟ دلیل کے طور پہ کیا ہے؟ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ ایک نقطہ بتاتا ہوں، آپ غور کریں، قرآن کا مطالعہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت جو ملی تھی وہ کب ملی تھی؟ جب آپ حضرت شعیب کے گاؤں سے واپس آ رہے تھے، مدین سے واپس آ رہے تھے، جب اللہ رب العالمین نے انہیں نبوت عطا کی تھی۔ اور اس نبوت ملنے کے وقت آپ کو تورات نہیں ملی تھی، جو اللہ کی کتاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی تورات، وہ آپ کو نہیں ملی تھی۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، ہم نے موسیٰ کو جو کتاب دی تھی تورات، وہ کب دی تھے؟ جب بڑی بڑی قومیں تباہ ہو گئی۔ اور اس کا بھی تذکرہ سنیے آپ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کافی عرصے کے بعد تورات ملی تھی۔ اس عرصے میں آپ نے قارون کا مقابلہ کیا، قارون کو سمجھایا۔ اس عرصے میں آپ نے نمرود کا بھی معاملہ آتا ہے، واللہ عالم۔ اسی عرصے میں فرعون اور اس کے جادوگر کو مقابلہ بھی آتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ نے بارہا قرآن میں اشارہ دیا، فرعون کا جادوگر ہر کوشش کر لی تھی، ہر ناکام کوشش فرعون نے۔ نتیجہ کیا ہوا تھا؟ جادوگر ہی جو آئے تھے فرعون کے لیے، یہ سوچ کر آئے تھے کہ فرعون ہمیں انعام اکرام سے نوازے گا، اور اس نے یہ اقرار کیا بھی تھا کہ بھائی ہم اگر جیت گئے، موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے، ہمیں اکرام انعام سے نوازا جائے گا۔ بولے بالکل، بڑے سے بڑا انعام دوں گا۔ انعام کی لالچ میں آئے تھے، ہر طرح کی کوشش کر دی، پورا دم لگا دیا موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین کی تقدیر اور اللہ رب العالمین کے فیصلے کے سامنے تمام تدبیر فیل ہو جاتی ہے۔ آدمی کتنی بھی تدبیر کر لے، فرعون نے بھی تدبیر کی تھی نا، بڑے بڑے ماہرین کو بلایا تھا، نتیجہ کیا نکلا؟ جب معاملہ جب ہو گیا ختم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جو ثعبان کا روپ اختیار کر لیا تھا، بڑا سا اژدہا، جب تمام سانپوں کو لپیٹ لیا، کھا گیا، تو وہی جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے فرعون سے کہ ہمیں انعام اکرام سے نوازے گا کہ نہیں، فرعون نے کہا تھا ہاں، وہی جادوگر کہتے ہیں آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب اس کے بعد فرعون نے وہاں پر بھی کہا میری اجازت کے بغیر میں تو تمہیں ایسا کروں گا، کاٹ دوں گا، مار دوں گا، سزا دوں گا۔ بہرحال بہت دھمکایا، وہ لوگ ڈرے نہیں۔ اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے آپ بنی اسرائیل کو لے کر چلیں۔ جب راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگتے ہیں، تو فرعون کو خبر لگتی ہے کہ موسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے گئے علیہ السلام، تو مارے غصے کے اپنے جتنے فوجی ہوتے ہیں تمام کو تیار کرتا چلو موسیٰ کے پیچھے۔ اس کے بعد کا واقعہ آپ جانتے ہیں، جب درمیان سمندر میں آتا ہے، دریا کے بیچ میں آتا ہے، اللہ غرقاب کر دیتا ہے۔ غرقاب ہونے کے بعد جب غرقاب ہوتے وقت کا جملہ اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے امت کے لیے، یہ بھی بڑا سبق ہے۔ کیوں سبق ہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہا تھا، ڈوب رہا تھا تو کہہ رہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، اب میں ہارون و موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا الآن وقد اغرق، اب جب کہ ڈوب رہا ہے اب تیرا ایمان کافی نہیں ہے۔ ایسا ہی اللہ کے نبی کی احادیث اور فرامین کا انکار کرنے والے بروز قیامت کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں فلاں کے پیچھے نہیں پڑا ہوتا، اے کاش کہ میں اللہ کے نبی کے احکامات کو، آپ کے فرمودات کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کی حدیثوں کو، آپ کی سنتوں کو مان لیا ہوتا۔ لیکن اس وقت افسوس کرنا فرعون جیسا معاملہ ہو جائے گا، ڈوبنا ہی ہے۔
اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونا ہی ہے۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ بہرحال آپ غور کریں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اہم ہے کہ اگر بندہ عمدن جان بوجھ کر اس کا انکار کر دے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ مثال جو میں نے بتائی قرآن سے، فرعون کا پورا واقعہ، فرعون نے تورات کا انکار نہیں کیا تھا۔ جاؤ قرآن کا مطالعہ کر لو، قرآن کے ماننے کا اعلان کرنے والے، اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والے قرآن کو پڑھے۔ اس نے تورات کا انکار نہیں کیا تھا۔ انکار کس کا کیا تھا؟ انکار کیا تھا وقت کے نبی حضرت موسیٰ کی زبانی کا، انکار کیا تھا وقت کے نبی حضرت موسیٰ کی سنتوں کا۔ اللہ نے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ سورہ قاف کا مطالعہ کریں، سورہ نمبر 50 آیت نمبر 114 میں اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا وَكُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٌ، ہر ایک نے نبی کی تکذیب کی، ان پر عذاب لاحق ہوا۔ اب آپ غور کریں، کئی انبیاء ایسے ہیں جن کو کتابیں نہیں ملی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کتاب ملی، لوط علیہ السلام کوئی کتاب ملی؟ نہیں ملی۔ کتاب ملنے والے کون ہیں؟ توریت، زبور، انجیل۔ اسی طرح جو ہے صحف ابراہیم و موسیٰ۔ حضرت نوح کو کچھ تختیاں ملی تھی۔ بہرحال تمام انبیاء کو تو جو ہے نہیں ملی تھی کتابیں۔ اللہ نے کہا کلن کذب الرسل، تمام لوگوں نے نبیوں کی تکذیب کی تھی۔ اللہ نے سورہ نساء میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، آیت نمبر 115 میں۔ اس کی طرف اللہ نے 163 میں اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ یہ نبیوں کی تکذیب کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے عذاب میں گرفتار ہو۔ یعنی اگر ایک آدمی نبی کی بات کا انکار کرے، حدیث رسول اللہ کو عمدن جھٹلا دے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے، ہوگا، اور اگر دنیا میں بچ گیا تو آخرت میں اس کی گرفت طے ہے۔ اس کی ایک مثال دے کے بات اپنی سمیٹتا ہوں۔ آپ جانتے ہوں کہ بڑا مشہور باب ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت اقوا رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں واقعہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد اقوا نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا۔ واقعہ یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص تھا جو اپنا کھانا جو ہے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ اب جو اپنے آپ کو کتاب و سنت شریعت کو چھوڑ کر صرف قرآن تک محدود کرتے ہیں، وہ کیسے کھاتے ہیں وہ اپنے آپ کو سوچ لے، کیونکہ رائٹ ہینڈ سے کھانا قرآن میں نہیں ہے۔ اب وہ رائٹ سے کھائے بائیں سے کھائے ان کا اپنا من ہے، ہاتھ سے کھائیں کہ پیر سے کھائے ان کا اپنا من ہے۔ کیوں کہ اللہ نے قرآن میں تو نہیں کہا ہے۔ بہرحال یہ تشریح اور یہ تبیین جناب محمد رسول اللہ کی ہے۔ آپ نے اشارہ کیا، آپ نے ترغیب دلائی، اس آدمی سے کہا کہ کل بیمینک، اپنے بائیں ہاتھ کے بجائے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، لیفٹ ہینڈ کے بجائے رائٹ ہینڈ سے کھاؤ۔ تو اس آدمی نے میں اسی لیے صحابی نہیں کہہ رہا ہوں، اس آدمی نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا۔ اگر عذر والی بات ہے تو شریعت میں یہاں بھی عذر یہاں تک ہے، فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کوئی مجبور ہو گیا، فمن استر غیر باغ، اس میں بغاوت عداوت نہیں ہے، مجبور ہو گیا ہے، اتنا بھوکا ہے کہ اب بھوک کی وجہ سے مرنے کا خوف ہے، تو اللہ نے حرام چیز کو بھی اس کے اوپر حلال گردان دیا ہے۔ وقتیہ کھا سکتا ہے لیکن ایک دم پیٹ بھر کے نہیں، وقت گزارنے کے لیے تاکہ زندگی رہ جائے۔ بات سمجھ رہے؟ اتنا استقرار ہے، اتنی گنجائش ہے۔ اگر وہ کہتا کہ مجبوری ہے، میں رائٹ ہینڈ میں تکلیف ہے اس لیے کھا رہا ہوں، تو ایک الگ صورت ہو جاتی تھی، مجبوری کی صورت الگ ہے۔ اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا۔ روایت کا مطالعہ کرے، صحابہ کرام نقل کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ کی غیرت تھی کہ آپ نے کہا جا تو مت کھا، نہ کھا سکے گا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ صحابہ کرام بیان کرتے اس نے اپنی ساری زندگی کھانا تو چھوڑو، اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ کی حدیث کا عمدن انکار کا نتیجہ ہے کہ اگر آدمی جان بوجھ کر یہ سوچ کر کہ میں صحیح ہوں اور اللہ کے نبی کی حدیثوں کا رد کر دے ہوئے، حدیث کا مقام کی تنزیح کر دے ہوئے، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ ایک نقطہ بتا کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ آج امت مسلمہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آتی ہیں، امت کا اکثر و بیشتر طبقہ اس گمراہی میں مبتلا ہے۔ کس طرح سے؟ کوئی کہتا ہے بھائی یہ حدیث میرے سمجھ میں نہیں آتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی حدیث کو، شریعت کو سمجھنے کا معیار آدمی کی عقلیں نہیں ہے۔ کیوں؟ حدیث ہے، حدیث موقوف ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کہتے ہیں حضرت علی لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اولی بالمسح من اعلی۔ اگر دین عقل اور قیاس پر ہوتا، رائے پر ہوتا، میری رائے اس کی سمجھ ایسا ہوتا تو موزے پر مسح کرنا بجائے اوپر کے نچلی سطح بہتر ہوتا۔
کیونکہ عقل کیا کہتی ہے؟ گندگی کہاں لگتی ہے؟ موزے میں نیچے لگتی ہے نا۔ جناب محمد رسول اللہ نے موزے پر مسح کرنے کا حکم کہاں پر دیا ہے؟ نیچے نہیں ہے بلکہ اوپر ہے۔ اسلام میں، شریعت میں عقل کو نہیں دوڑانا ہے، میرے عقل میں نہیں آتا۔ کچھ لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں، بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہماری فقہ اس میں نہیں ہے، ہماری فقہ میں یہ چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے امام کے نزدیک یہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں کے پاس یہ نہیں ہے۔ اور یہ کچھ لوگوں میں کہتے کہتے تمام لوگ جناب محمد رسول اللہ کی حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی حدیث کا انکار اس لیے کر رہا ہے کہ میرے امام کے نزدیک، میرے فلاں کے نزدیک، میری سمجھ کے نزدیک نہیں ہے، تو سمجھ لینا چاہیے وہ اپنے ایمان سے اپنے ہاتھ دھو رہا ہے، اس کا ایمان غارت ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، فلا وربک لا یؤمنون۔ اللہ کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو اختلافات ہو اس میں آپ کو حکم نہ بنا لے ہوئے، جو اختلافات ہو اس میں جناب محمد رسول اللہ کی حدیث کو نہ لے ہوئے، وہ لوگ مومن ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، امت جائزہ لے سکتی ہے کہ بھائی مومن ہوں کہ نہیں ہوں۔ اگر امت محمدیہ ہر معاملے میں اللہ کے نبی کو حکم مان رہی ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دے رہی ہے، توجیہ دے رہی ہے اور اس کو ترجیح دے رہی ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ نجات ہے۔ اور اگر کوئی حکم رسول اللہ کو ماننے کے بجائے امام کو، ولی کو، فلاں کو مان رہا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے اللہ کے اس فرمان کے مطابق اس کا ایمان خراب ہے، ضائع ہے، اللہ اس کا یہ ایمان قبول نہیں کرنے والا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اس کی مثال جو حدیث میں شان نزول آئی اس کی طرف اشارہ دیتے ہوئے کہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھوپھی زاد بھائی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن زبیر۔ معاملہ کیا ہوا تھا؟ معاملہ یہ ہوا تھا کہ ان کا اور ایک آدمی کا جھگڑا ہوا۔ جھگڑا یہ ہوا کہ وہ کہہ رہے تھے جو کہ بھائی نالی جو ہے میری طرف آنی چاہیے، ندی جو نالی تھی ان کی طرف کھیت میں بہانے کے لیے، اور وہ کہتے تھے حضرت زبیر کی میری طرف آنا چاہیے۔ دونوں میں اختلاف ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آیا، آپ نے دونوں کو غور فکر کر کے، چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا کھیت اس آدمی سے پہلے نہر کی طرف پڑ رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا معائنہ کرنے کے بعد، سوچنے غور فکر کرنے کے بعد فیصلہ جو ہے عبداللہ بن زبیر کے حق میں دیا کہ عبداللہ تم جو ہے پہلے کھینچ لیا کرو پانی، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا کرو۔ وہ صحابی نے ایک اعتراض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پھوپھی زاد بھائی کا خیال کرتے ہو، فیصلہ اس کے حق میں دے رہے ہو۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، اللہ کے نبی کا فیصلہ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ یہ بہتر نہیں، وہ صحیح ہو سکتا ہے، میرے حق میں کیوں نہیں، میری امام کیوں نہیں سمجھے، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، اس کا عمل غارت ہو جائے گا۔ اور اس تعلق سے لوگوں نے بہت سی ضعیف من گھڑت احادیث اور روایتیں معاشرے میں رائج اور داخل کر دی ہیں، جن کی تفاصیل انشاءاللہ موقع سے آئندہ ہفتہ اگر زندگی رہی، موقع رہا تو رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین کے فرامین کو اختیار کرنے والا بناوے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و احادیث کو سمجھنے کے بعد ان کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ انکار کی جو بھی طریق اور راستہ اللہ رب العالمین ان تمام طریق اور راستوں سے میری آپ کی ہر مومن اور مومنہ کی حفاظت مالے ہوئے۔ اللہ رب العالمین لوگ جانے انجانے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت مول لے رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں رائے ہدایت نصیب فرما دے، اللہ انہیں گمراہی سے محفوظ کرے، ایسی گمراہی سے اللہ میری آپ کی ہر مومن اور مومنہ کی حفاظت فرما لے۔ اللہ رب العالمین مسلمان آنے والے پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین ان کی پریشان حالی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں بھی جو کوئی پریشان ہو، اللہ اس کی پریشانی کو، مشکلات کو دور فرما دے۔ اللہ کوئی روزے کے تعلق سے پریشان ہو، اللہ اس کے لیے اس کے رزق حلال میں کشادگی عطا فرما دے۔ کوئی اپنی اولاد کے رشتے کے تعلق سے پریشان حال ہو، اللہ رب العالمین ان کی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ استوار فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں کوئی بیمار ہو، اللہ اسے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو گزر گئے ہوں، اللہ ان کی کروڑ کروڑ مغفرت عطا فرما دے۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، حقیقی دین اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے، اللہ ہمارا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان ہی پر فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم برور رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم.